جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح شام پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی۔ اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی۔ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں۔ کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا۔ حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار۔ تو نے اچھا کیا، تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے۔ ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں
گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے، تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے ہیں، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوں، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں، تو یہ گئے تجارت کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ حضرت یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے جی، اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے، اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے، اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا،
تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ کہ حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا ہوں، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں، ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا۔ بھائی ہمارا مزاج دے، بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے، جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی، زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے، لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لینا، جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا ہوں۔ تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا ہے جو دنیا دار کرتے ہیں۔ آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے، آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا۔ تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے۔ آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے۔ بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے، تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے،
اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے, کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی, گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا, وزیر خزانہ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے, اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے, وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے, اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے, ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے, اس کا نام بدل کے نا انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا, شاندار, جن کا ادب سے نام لیتے ہیں, وہ عرب کے بادشاہ ہیں. ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں, عرب شریف کہتے ہیں, عرب شریف. انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا. یہی کام وہ کرتے رہتے. انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے, ہمیں کوئی شکوہ نہیں, ان کی زمین ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے. پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے, 2 مہینے انتظار کر لیتے, کچھ حالات سنور جاتے, کچھ تھوڑا انتظار. ہیں ہمارے دوست, ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہاتھ ڈالتے ہیں ہمارے دوست. لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے. انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا, انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی, انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی, 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے, اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ. مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر. وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا, وہ غیر جانبدار تھا, پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر. ایک کلیجے کا درد ہے, پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب, اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز. کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو, مزارات گرا دو, فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو, یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے. مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے, اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق, یہ دین ہے.